کا دل جڑ جاتا ہے، اللہ سے جب اس کا دل جڑ جاتا ہے، کوئی اسے دنیا میں نظر نہیں آتا۔ ہاں ولی بننا چاہیے، ولی کب بنے، کیسے بنے، کیا کیسے کرنے سے، کن اعمال سے ولی بنتے ہیں، ان اعمال کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، وہ سب ولی کامل تھے، ہر نبی ولی تھا۔ اور جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہوا تو ولی جسے درجہ صوفیت کہا جاتا ہے، صوفیت میں جو بندے ہوتے ہیں ان کا تعلق ہمیشہ اللہ کے نسبت سے جڑا رہتا ہے، ہر ہمیشہ اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں۔ انہی اولیاء کرام میں سے محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ ہمارے اس ہندوستان میں، ہمارے اس بھارت میں کون ایسا عالمی ہے جو حضرت کے نام سے واقف نہیں ہے؟ سب حضرات جانتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہیں ولی کا مقام کس طرح سے ملا، ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ میں اس سے پہلے آپ کے والد صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا ایک قصہ بیان کروں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا نام جیلان ہے، کیلان ہے اور ویلم بھی کہا جاتا۔ ان کا نسب حضرت علی المرتضیٰ سے ملتا ہے۔ چوتھے خلیفہ داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ جو ہے، ان سے محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب ملتا ہے۔ اب سنیے ان کے والد کا تذکرہ۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد ہیں، ان کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں کہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے راستے میں گھر سے نکلے، سفر کر رہے تھے، دھوپ کی شدت محسوس ہوئی تو دریا کے پاس ایک بہتا ہوا سیب آ رہا تھا۔ حضرت ابو صالح نے دیکھا کہ مجھے بھوک کی شدت محسوس ہو رہی ہے، میں اس سیب کو کھا لوں۔ اس زمانے کے آدمیوں کے اندر کتنا تقویٰ تھا، اللہ اکبر، بہت زیادہ تقویٰ تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمیں تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ حضرت عبداللہ صالح رحمۃ اللہ علیہ نے اس سیب کو لے لیا، اس آپل کو لے لیا، اب کھا لیے۔ آدھا کھائے تھے کہ خیال آیا میں نے تو بغیر اجازت کے کھا لیا، یہ آپل میرے لیے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ چلو ہم جائیں گے ان کے مالک کے پاس، ان سے جا کر معافی نامہ پیش کریں گے۔ حضرت شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ واپس گئے جہاں سے یہ سیب بہتا ہوا آیا، دریا کی اس جانب گئے، وہاں ایک باغ نظر آیا آپل کا۔ انہوں نے دریافت کیا اس کا مالک کون ہے؟ وہ جو مالک تھا وہ بھی بہت بڑا نیک آدمی، ان کا نام تھا عبداللہ صومعی۔ انہوں نے ابو صالح نے عبداللہ صومعی سے کہا کہ میں راستے سے سفر کر رہا تھا، درمیان میں مجھے بھوک کی شدت محسوس ہوئی، آپ کا درخت کا ایک سیب بہتا ہوا دریا سے آ گیا، میں آدھا کھا لیا، میرے اندر یہ جاگا کہ میں یہ غلط کام کر دیا، اس وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عبداللہ صومعی نے کہا میں معاف کروں گا آپ کو دو شرطوں پر۔ ایک شرط یہ ہے کہ
آپ میرے جو سیب کا درخت ہے، سیب کا باغیچہ ہے، سیب کا جو باغ ہے، اس کی 10 سال آپ کو خدمت کرنا پڑے گی، آپ رکھوال رہیں گے اس کی۔ تو حضرت ابو صالح نے مان لیا، 10 سال تک سیبوں کے درخت کی خدمت کرتے رہے، پانی ڈالتے رہے۔ جب 10 سال ختم ہو گئے تو حضرت عبداللہ صومعی آئے اور کہا ابو صالح میرے پاس سیب لے کر آؤ۔ ابو صالح گئے، ایک سیب لے کر آئے اور عبداللہ صومعی نے کھایا اور کہا یہ سیب پھیکا ہے۔ تو ابو صالح تمہیں ابھی تک پتا نہیں چلا کہ کون سا سیب میٹھا ہے، کون سا سیب پھیکا ہے؟ تو عبداللہ صالح نے کہا اے حضور میں نے تو 10 سال تک آپ کے باغ کی رکھوالی کی، میں نے آمل نہیں کھایا، ابھی آدھی غلطی آدھا سیب کی وجہ سے 10 سال مجھے غلطی کی سزا بھگتنا پڑ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور سیب کھا لیتا، میری غلطی اور بڑھ جاتی، اس وجہ سے میں نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، یہ تقویٰ کیسا تھا؟ آج ہمیں تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری شرط انہوں نے کہا، دوسری شرط یہ ہے کہ میری یہ بیٹی ہے جو اندھی ہے، لنگڑی ہے، نابینا ہے، تو مجھ سے شادی کرنا پڑے گا۔ کتنے معصوم تھے وہ لوگ، یہ غلطی کی وجہ سے بغیر ان کو اگر کھانے کو پتا بھی نہیں چلتا تھا، لیکن ایمان جیسی دولت ان کے سینوں میں تھی، کلمہ طیبہ کی حقیقت ان کے دلوں میں رچی بسی تھی، ڈر تھا، خوف تھا، میں ان سے بچ گیا، کل اللہ کے دربار میں میرا سامنا کیسا ہوگا؟ اس وجہ سے انہوں نے یہ سارا واقعہ پیش کیا۔ تو حضرت نے کہا میری لڑکی سے شادی کرنا ہے۔ حضرت منظور کر لیے، ہاں میں مان لوں گا، اگر آج کا آدمی ہوتا تو کہتا تھا میں نہیں کروں گا، اندھی ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، مجھے اسی لڑکی کی ضرورت نہیں۔ لیکن حضرت ابو صالح نے مان لیا، ہاں میں ان سے نکاح کر لوں گا۔ نکاح ہو گیا۔ جب گھر میں آئے ایک نظر پڑی، نظر نیچے کر لی، فوراً بھاگتے ہوئے ابو صالح عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا اے حضور میرے سے غلطی سرزد ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا بتائیے؟ آپ نے کہا تھا آپ کی بیٹی اندھی ہے، لنگڑی ہے، وہاں تو صحیح سالم لڑکی ہے، خوبصورت لڑکی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ صومعی نے یہ بات سن کر مسکرایا، مسکرانے میں فرمایا یہ میری لڑکی ہے۔ حضرت ابو صالح نے بھی پوچھا آپ نے کہا تھا اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے۔ عبداللہ صومعی نے کہا میں نے کہا تھا میری لڑکی اندھی ہے، جب سے وہ بالغ ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک کسی نام میں حرم کو نہیں دیکھی۔ وہ لنگڑی ہے، جب سے وہ بالغ ہوئی ہے، جب سے وہ پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک اس کا قدم کسی غلط جگہ پر نہیں گیا۔ یہ ہے اولیاء اللہ۔ جب جا کر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دنیا میں آتے ہیں۔ آج ہمیں ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے میرے پیارے بھائیوں، اولیاء کے سوانح جو ہیں اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ میں آپ کے سامنے محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تعلیم کا سفر کس طرح آغاز کیا، راستے میں جو ڈاکو ملے تھے، لوٹنا چاہتے تھے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر کس طرح اسلام کو قبول کیا، اور دیگر ایک دو نئے واقعات کے سامنے اگلی جمعہ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ حضرات جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہماری اس مسجد کا چندہ دیتے ہوئے جائیں۔ آپ حضرات کی
खातिर मस्जिद न होने की वजह से हमारे मुसल्लियान इकराम के जिम्मेदारों ने आगे जगह खरीदे ने अभी भी बहुत सारा कर्जा मस्जिद के ऊपर बाकी है, बहुत मोटी रकम बाकी है हजरात, वो अदा करना है। इसलिए आप हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है, चाहते हुए ज्यादा से ज्यादा दिल खोल कर देते हुए चाहे अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत नसीब फरमाए। जो कुछ कहा गया है सुना गया है अल्लाह इस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हजरात कर दी पड़े आगे बढ़े, जगह खाली है।